جی السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ پلس کا ایک اور نیا ایپیسوڈ، اور ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نیا مہمان. ہر مرتبہ ہماری ڈسکشن ایک الگ موضوع پہ، الگ ٹاپک پہ ہوتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ڈسکشنز میننگ فل ہوں اور ان ڈسکشن سے دیکھنے والوں کو کوئی فائدہ ملے. آج ہمارے مہمان ہیں خرم علی گوہر صاحب، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ ایتھلیٹک ایسوسی ایشن کے. ان سے بات کریں گے سندھ میں اسپورٹس کے رجحان کے بارے میں، پرابلمس کے بارے میں، اور ریمیڈیل میجرز کیا لے رہی ہے ان کی ایسوسی ایشن یا گورنمنٹ. تو خرم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ تشریف لائے اور آپ سے ہم باتیں کریں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو چھوٹا سا اپنا تعارف کرا دیں، اور اس کے بعد ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کا جو رول ہے اس رول میں آپ کیا کچھ کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے جو اسپورٹس میں انٹرسٹڈ ہیں. میں یہیں کراچی کا ہی ہوں، کراچی میں ہی پیدا، نہیں گلی کوچوں میں پل کے جوان ہوا ہوں. اب تو خیر میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بوڑھے آپ لگتے نہیں ہیں ویسے. شکریہ، یہ آپ کی نظر کرم ہے. ایشو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بچوں، پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پاس آئیڈیل ہوتے تھے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاکی گہرا، تو ہاکی کے ہمارے پاس پلیئرز ہوتے تھے، حسن سردار وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد اس زمانے گراؤنڈز ہوتے تھے کہ جہاں پر بچے کھیلتے تھے، اور مطلب وہ شیشے بھی توڑتے تھے لیکن گراؤنڈز ہوتے تھے کھیلنے کے لیے. وہ چیز یہاں پر اب ختم ہوتی جا رہی تھی. گراؤنڈز کے اندر میں اس میں نہیں جا رہا، انکروچ ہوا، مساجد بن گئیں، اس کے اوپر سوسائٹیز بن گئیں، چائنا کٹنگ ہوئی، جو بھی ہوا وہ تو ہونا تھا، ہو گیا. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا ہمارا جو بیسک مقصد یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو موقع ملنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ کھیلیں. ٹھیک ہے. وہ اپنی چیزیں نکالیں، کس طریقے سے کھیل سکتے ہیں، کیونکہ یہیں سے بچے پہ نکل کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن بچوں کو ایک آئیڈیل ضرور چاہیے ہوتا ہے. ہمارا تھوڑا سا پرابلم یہ بھی ہوا کہ پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یا دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، وہاں پہ لوگ پلیئرز کو یاد کرتے ہیں، ایسوسی ایشن کے چیئرمینس کو نہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پلیئر سے زیادہ ایسوسی ایشن کی، وہ چیئرمین کی پبلسٹی ہوتی ہے. اچھا، مطلب چھوٹی سی مثال ہے، لوگوں کو پلیئرز کے نام اتنے یاد نہیں ہوگے جتنے محسن نقوی صاحب کا نام سب کو یاد ہوگا، ہر جگہ پر ہوتا ہے. دیکھیں، اصل چیز یہی ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو دیا جائے. دوسرا ایشو میں سب سے زیادہ جس کو میں ایڈوکیسی کرتا ہوں، ہمارے ہاں کیا فوکسنگ ہو رہی ہے، صرف ہم نے ایک شہر پکڑ لیا، کراچی ہے اور پنجاب ہے. نہیں، کیا انٹیریئر میں بھی لوگ اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہیں؟ ہر بچے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ موقع تو دیں. ان بچوں کے پاس کوئی تفریح کا ہے. میں ٹنڈو محمد خان جاتا ہوں یا مختلف انٹیریئر جگہوں پہ جاتا ہوں، میں وہاں پہ کوئی میدان نہیں دیکھتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ حیدرآباد پبلک اسکول کے ساتھ ایک بہت بڑا حیدرآباد کے اندر وہ بنایا گیا تھا اسپورٹ کمپلیکس، اور مجھے افسوس ہوا کہ 3 سال سے آسٹرو ٹرف ایکسپائر ہو گیا، اس میں کوئی گیم نہیں ہوتا. جی، حیدرآباد پبلک اسکول کے بالکل ساتھ ہے، میں وہاں گیا تھا وہاں پر، اور کوئی گیم نہیں ہے. ایسٹرو ٹرف ہے، وہ ان کا کوئی جھگڑا تھا، کیا ہوا، انہوں نے پبلک کے لیے نہیں کھولا، آسٹرو ٹرف ہی ایکسپائر ہو گیا. اب یہ چیزیں زیادتی ہے کہ آپ نے ٹیکس پیئر منی سے آپ نے اتنا بڑا بنایا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. تو بیسکلی میں جس سب سے زیادہ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سوئمنگ پولز بنائیں. سوئمنگ پولز کا مینٹیننس کاسٹ از ویری ہائی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس کے اندر مینٹیننس بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا، پانی کا، وہ سب چیزوں کا، اس کو چینج کرنا، اس کا ایک پورا انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. اصل چیز ہوتا ہے کہ جیسے میرے گھر کے آگے کچرا کنڈی تھی، تھینکس ٹو دا کرنٹ میئر، اس نے کیا کیا ہے کہ آپ نے اس کو ختم کر کے جاگنگ ٹریکس بنائے اور باسکٹ بال گراؤنڈ بنایا. باسکٹ بال گراؤنڈ بنانے میں کوئی، بس آپ نے ایک دفعہ کی فکس کاسٹ، آپ نے 2 کھمبے گاڑے اور پلیٹ فارم بنا دیا، اب اس میں بچے کھیلنے لگتے ہیں. موقع تو مل رہا ہے نا باسکٹ بال کھیلنے کا، بالکل. اور اس گن سے جان چھوٹی، لوگ خود سے اب درخت لا کے لگا رہے ہیں اس کے اندر، میرے سامنے ہو رہا ہے. بات صرف یہ، میں ہمیشہ بار بار یہ کہتا ہوں، دیکھیے بات سنیں، پرائیویٹ سیکٹر کبھی بھی کیا کہتے ہیں، خود سے انویسٹمنٹ نہیں کرتا. گراؤنڈ بنانا پبلک سیکٹر کا کام ہے. چھوٹی سی مثال ہے، آج کل آپ کو ایک کراچی کے اندر بڑا فیشن نظر آ رہا ہوگا، پیڈل کا آج کل بہت ہو رہا ہے. وہ ایک آپ کو ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے. آپ نے زمین دی، پرائیویٹ نے اس کے اندر، دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر اس وقت آتا ہے جب اس کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے. آپ نے بات نوٹ کی ہوگی، پیڈل وغیرہ صرف اور صرف کراچی کے اندر ہو رہا ہے. ہاں، اور کہیں نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیا لاڑکانہ میں کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹنڈو محمد خان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ دادو میں کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی وہ بھی تو ہے. کوئٹہ میں کیوں نہیں ہے؟ آج جو آپ کہتے ہیں نا کہ
بچے کو نا اپنے جذبات نکالنے کا بھی موقع چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ اسپورٹس میں ہو چاہے کچھ. میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں گا. میرا بیٹا BVS میں پڑھتا تھا, اس نے ایک بڑی غلط حرکت کی اسکول کے اندر. جب بچے کرتے ہیں, ہر لڑکا کرتا, تلنگا پن سب کرتے ہیں. ان کی میڈم مسز دستور ہوتی تھی, انہوں نے مجھے بلا کے کہا, کہتے ہیں آپ جو بھی کچھ کریں لیکن بچے کا فٹ بال بند نہ کرائیے گا. اچھا. کیونکہ اس کو اپنا غصہ نکالنا ہے کہیں پہ, تو کسی صورت میں آپ اس کا, یہ ان کی ایک اپروچ تھی مسز دستور کی. بڑی اچھی بات کہ آپ سزا کے طور پہ, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا, سزا دے دی, بند کر دیا آپ نے, نہیں کھیلنے دیں, یہ نہیں کریں, اس کا غصہ نکالے اور وہ زیادہ اچھے گول مارے گا. ہاں. تو میں صرف اس بات پہ ایڈوکیسی کرتا ہوں اپنی ایسوسیشن کے اندر کہ بچیوں کو موقع ملنا چاہیے, جو کیا کہتے ہیں چیزوں کو میں کر رہا ہوں سارا. اچھا, تو کیا لگتا ہے کہ اس شہر میں بات کرتے ہیں کراچی شہر کی, آپ سمجھتے ہیں کہ ریکریشنل اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے انف ہے یا مزید کرنے کی ضرورت؟ لیکن مزید ہو رہا ہے اور کر بھی رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے, جب آپ پڑھ رہے تھے کتنے بچے فٹ بال کھیلنے جاتے تھے؟ بہت کم. ریئرلی بہت کم. کیونکہ وہ آپ کی پریفرنس نہیں تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں ہمارا کس طرح 75 کے اندر KMC اسپورٹ کمپلیکس بنا, اسٹیٹ آف دی آرٹ. اس کا سوئمنگ پول کسی بھی جرمنی کے اندر, میں نے سنا کسی جرمنی کنسٹرکشن کمپنی نے بنایا. مجھے آج بھی یاد ہے جب میئر اغوانی ہے, انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا تھا کہ جاگنگ ٹریک پہ مدرسہ بنا دیا تھا. اب میں دوڑ لگا رہا ہوں, ایک دم سے مدرسے کے آگے لوگ کھڑے ہوئے. آپ نے اس چیز کو تو ایک آپ نے ردم توڑ دیا نا. آج کیا کہتے ہیں, آپ کو مختلف گراؤنڈ بنتے نظر آ رہے ہیں. جیسے گزری کے اندر ابھی فٹ بال کا گراؤنڈ بنا, نیا نازم آباد میں بنا. ککری گراؤنڈ جو ایک زمانے میں صرف, مطلب میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب کا, تو مجھے ککری گراؤنڈ لے کر گیا تھا, تو وہاں پہ لاشیں تھی. اچھا. ہاں بالکل, انہوں نے مجھے دکھائی دی. 1995 کی بات میں بتا رہا ہوں. اچھا. آج وہی ککری گراؤنڈ کے اندر بچے کھیل رہے ہیں, بچے دیکھیے نا, یہ میرا بیٹا جاتا کھیلنے کے لیے, وہ کراچی یونائٹڈ سے کھیلتا, وہ وہاں جا کے کھیل رہا ہے. دیکھیں آپ کو بات وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں, آپ بچے کو موقع ملنا چاہیے. وہ کہاں کھیلے گا, لیکن یہ خالی چیزیں کراچی تک کنفائن نہیں ہونی چاہیے. میری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کے اندر ہونا چاہیے, ہر جگہ پر انٹیریئر. گورنمنٹ کیا کرے آپ کے خیال میں, مطلب پروونشل گورنمنٹ ہے یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ صرف میدان بنائیں, ایلوکیٹ کریں, میدان بنا ہوا بچوں کے کھیلنے کے لیے. اچھا. اور انفراسٹرکچر بنانے کے لیے؟ دیکھیں, انفراسٹرکچر بنانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. انفراسٹرکچر آپ چیز دیتے ہیں تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہی بنتے ہیں. میں آپ سے پھر وہی کہتا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر اس وقت آتا ہے جب اس کو کمرشلی وائبلٹی ہو, اس کی پیسہ ہے اس کے اندر. اور بچے اس گیم میں جاتے ہیں جہاں پر ان کو امید ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم اچھا پیسہ کمائیں گے. بچے آج کل کیوں فٹ بال میں زیادہ ہیں, کس لیے آئیڈیل انہوں نے رونالڈو کو بنا دیا اور کیا نا دوسرا کون ہے, میسی کو. اچھا, یہ دونوں بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں. دیکھیں جتنے کرکٹ میں کیوں جاتے ہیں آپ, اس لیے کہ پیسہ ہے. ہاکی کیوں ختم ہوا, آپ نے اس کے اندر نہیں کیا. مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ ہاکی کے زمانے میں کہ اس کے چیئرمین کی پبلسٹی ہوتی تھی. مطلب مجھے یاد ہے کہ ہاکی کے ایک دفعہ ہاکی پلیئرز کا ایک انٹرویو آیا, تو وہ اپنی کارکردگی کی بجائے یہ سنا رہے تھے کہ ہم صبح اٹھتے تھے, فجر کی نماز پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد ہم تلاوت قرآن پڑھتے. بھائی تم تبلیغ کرنے گئے تھے کہ میچ کھیلنے گیا تھا؟ سمپل سی بات ہے بھائی, آپ کھیل کی طرف لے کر آئیں بچوں, اور اگر بچے کھیلے گا تو اس کی پازیٹیو اپروچ بھی ہو. یہ چیز ہے, میں اس میں بات کر رہا ہوں. چلیں, آپ کے خیال میں کہ یہ ساتھ ساتھ اکیڈمک کے ساتھ ساتھ یہ اسپورٹس اور گیمز بچوں کی بالکل ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں 5ویں کلاس تک یہ جو بابا بلیک شپ پڑھانے کی بجائے کھیل کی طرف لے آئیں. نیشنل کوچنگ سینٹر کراچی میں ایک ہے, اس جیسے ہر ڈسٹرکٹ میں ہونے چاہیے. 1960 کا بنا ہوا, 60 سال ہو چکے ہیں, ایک ہی چل رہا ہے, اسی طرح چل رہا ہے. وہ کوئی چینج نہیں ہے, نتھنگ نہیں. آسٹرو ٹرف بچتا ہے, مطلب لیکن کتنا وہ چلے گا. سرجانی ٹاؤن میں جو بیٹھا ہوا بچہ, وہ کہاں سے بس میں بیٹھ کے کیسے آئے گا؟ اس کی تو آدھی انرجی اسی میں نکل جائے گی. صحیح کہا آپ نے. دیکھیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو آپ اپنی لیول پہ ویسے بینگ اے وائس پریزیڈنٹ آف دس کچھ کر سکتے ہیں یا کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. میں سب سے زیادہ اس کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے یہ
اسٹیڈیمس وغیرہ پہ میں بات چیت کوشش کر رہا ہوں اس کے اسپانسرشپ کے لیے. کیا آؤٹ کم ہاں تھوڑا سا آنا شروع ہوا ہے. بعد میں لگا رہے گا تو کچھ نہ کچھ تو دیکھیں آپ میں جب چیزیں ہوتی ہیں اور پھر جب بچے کو ایک تفریح تو چاہیے نا, سب کو ایک تفریح چاہیے, ہر ایک کو ہر عمر میں. آپ مجھے ایک چھوٹی سی مثال ہے, 2 سال پہلے ریوائنڈ کریں, 2 سال پہلے کیا آپ کو یہ پیڈل ٹینس نہیں پتہ نہیں تھا, کسی کو نہیں پتا. آج حالت یہ ہے کہ جب سے کھلا ہے لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا اس کے, وہاں 1 گھنٹے کے لیے کھیل سکتے ہیں کہ نہیں. پازیٹیو رسپانس ہے, پیسہ دے کے لوگ جا رہے ہیں, پیسہ دے کے جا رہے ہیں نا, وہ بزنس چل رہا ہے. اس کی وجہ سے آج کل ہر خالی پلاٹ پہ کھل رہا ہے, اور ایک اچھی چیز ہے, کم از کم کھیل رہے, کہ غلط چیز میں تو نہیں ہے نا. نہیں. دیکھیے اگر آپ نہیں کھیلیں گے, دیکھیں آپ باہر جو ہے باہر بچوں کے پاس ہر طرح کی فیسلٹی, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اسپورٹس کے اندر جب آپ ایک دفعہ اسپورٹس میں ہوتے ہیں تو آپ کا کیا کہتے ہیں اسکیجول اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے, صبح اٹھنا ہے, یہ چیزیں ہیں, وہ چیزیں. مطلب میرا بیٹا فٹ بال کھیلتا ہے, وہ اس کا حال یہ, وہ کوک نہیں پیتا ہے کہ نہیں اس سے یہ ہو جائے گا, کیلوریز کا مسئلہ ہے. ساری ڈائمینشنز دیکھتے ہیں آپ. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ کی اپروچ بھی پازیٹیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات آخری آپ کہنا چاہیں اسپورٹس کے حوالے سے؟ اگر آپ کے بچے کو شوق ہے کھیلنے کا تو اس کے شوق کو دبائے نہیں, چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو. ٹھیک ہے, کوئی بھی شوق ہے, چاہے وہ ہائی جمپ کرے, پول والٹ کرے. دیکھیں, اور سب سے بڑی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا, جیسے ارشد ندیم صاحب قسمت سے گولڈ میڈل بنے, وہ بہت بڑی بات ہے. اسکولز یونیورسٹیز ان کو ہائر کریں ان کی سروسز کے, تاکہ بچوں کو وہ سکھائیں, ورنہ ان بیچاروں کا حال بھی جان شیر خان جیسا ہوگا. آج کہاں جان شیر خان بیچارہ ایک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. وہ آپ ان لوگوں کو لے کے تاکہ وہ سکھائیں. جیسے انڈیا وغیرہ میں پی ٹی اوشا ہے, 1982 کی فاسٹسٹ وومن تھی ایشیا کی, آج اس کے نام اکیڈمیز ہیں. ثانیہ مرزا ہے, اکیڈمیز بنا رہے ہیں, وہ ان کو بچوں کو سکھا رہی ہے. وہ آج یو ای کے اندر وہ اپنی ٹینس کو اکیڈمی چلا رہی ہے. ہمارے یہاں کچھ بھی, ہمارے یہاں مجھے ایک بتا دیجئے, کوئی جاوید میاں نے کسی کو سکھا رہے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ دیکھا جی, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایون آج یونیورسٹی کے اندر بھی بچوں کے لیے اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. یا وہ بچے جو کھیلنا چاہتے ہیں, باہر نکلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کے اندر آپ لے کر آئیں, لیکن جب ایک چیز ہوتی ہے تو لوگ کرتے بھی, اسپانسرشپ وغیرہ بھی ہوتے. ویسے یہ کہوں گا. خرم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, آپ نے مجھے موقع دیا. نہیں, اٹس بین اے پلیجر ٹو ہیو یو آن آر شو, اور انشاءاللہ کسی اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ہم پھر یاد کریں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے یاد رکھا, بڑی مہربانی آپ کی. تھینک یو. شکریہ آپ کا, بہت بہت تھینکس.